دل کی غفلت موت ہے اور دل میں اللہ کے ذکر کا آ جانا حیات ہے۔ تو لوگوں میری نصیحت ہے، خدا کے لیے نہ جایا کرو ایسے شخص کی صحبت میں اور ایسے شخص کی مجلس میں کہ جس کی مجلس میں گھنٹوں بیٹھے اور خدا یاد نہ آئے، گھنٹوں بیٹھے اور مصطفیٰ کی محبت نہ آئے، گھنٹوں بیٹھے اور آخرت کی یاد نہ آئے، گھنٹوں بیٹھے اور غفلت کا زنگ نہ اترے اور خدا کے ذکر کی چمک پیدا نہ ہو۔ کیا لینا اس کی صحبت اور کیا لینا اس کی مجلس سے؟ وہ مجلس یہاں بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار۔ عزت وہی ہے جو خود بخود ملے، جسے مانگا جائے وہ عزت نہیں، وہ بے عزتی ہے۔ عزت ملتی ہے بیٹے بے نیاز ہونے سے، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے۔ ایسے دنیا کی کوئی چیز بیٹے سوائے اللہ کی ذات کے جو مخلوق اپنی جیسی مخلوق سے مانگ کے لی جائے اس میں کبھی عزت نہیں ہوتی۔ منگتا ہو گیا نا، بھلے پیسے کا منگتا ہے، بھلے عزت کا منگتا ہے، بھلے لوگوں کی عقیدت کا منگتا، ہر چیز کا منگتا ہی ہوتا ہے بیٹے۔ کہ آپ نمائندہ ہیں ایک تحریک کا، یعنی تحریک منہاج القرآن۔ یاد رکھ لیں آپ کے پیرنٹس ہیں، بیٹا جہاں بھی چلا جائے، جس جگہ پہ چلا جائے، جس دن اس نے بر الوالدین کو چھوڑا اللہ کی ناراضگی کا مرکز بن گیا۔ تحریک کو بر الوالدین کے تناظر میں دیکھیں۔ جس نے آپ کو علم دیا، جس نے آپ کی تربیت کی، جس نے آپ کو اخلاق کی، علمی، عملی، روحانی طور پہ تیار کیا، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ طریق اور سلوک کے باب میں اپنی آداب اور عادات کو بدلنے کی بگننگ جھوٹ کو ترک کرنا، اور فرمایا جو شخص اپنی جان کو جھوٹ سے پاک کر لے اور اس کی عادت بنا لے، اللہ پاک اس کے سینے کو انشراح عطا کر دیتا ہے اور اس کے عمل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہم بچوں سے بھی بات کرتے ہیں، فیملی سے بات کرتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں، کاروبار میں، خدا جانے اب خود سوچیں اپنے گرمان میں جا کے کون کون کتنی بار جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بولنے کی عادت بن جائے تو مرتے دم تک کبھی قسم نہ کھائے، تاکہ اس کی زبان کا وقار رہے، یعنی اس کے اندر سچائی اتنی راسخ ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے ظاہر و باطن میں، کہ وہ جو لفظ زبان سے نکالے لوگ اعتماد کریں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ پاک نے آپ کو مکہ کے معاشرے میں صادق اور امین کی شہرت دلا دی کہ سچے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ان کا سچا ہونا مشہور کر دیا تھا۔